بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی و رسولا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ اس مالک لم یزل نے ہم سب کو 11ویں سالانہ 30 روزہ فہم دین کورس کی 9ویں نشست کے اندر شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے درود و سلام کی بہاریں۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابابِ وقار، درود و سلام ایک ایسی بہترین عبادت ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ ہر لحاظ سے مقبول ہی ہے۔ یہ عمل اگر بندہ درود و سلام کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں دکھلاوے کے لیے بھی کر رہا ہو تو پھر بھی یہ قبول ہے۔ رب فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے امتیوں کے درود و سلام پڑھنے کے لحاظ سے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ تو بابِ وقار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لینا چاہیے کہ یہ وہ عظیم عبادت ہے جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ فقہاء نے، محدثین نے اس بات کو بیان کیا ہے، علماء نے، کہ یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ اگر بندہ دکھلاوے کے لیے بھی کر رہا ہے، یعنی دوسری دیگر عبادات اگر دکھلاوے کے لیے کرے گا تو وہ ضائع ہو جائیں گی، لیکن یہ عبادت اگر درود و سلام پڑھنا اگر بندہ دکھلاوے کے لیے بھی درود و سلام پڑھ رہا ہے تو پھر بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر رب کی رحمتیں برسے تو آؤ نا حضور کی ذات پر درود پڑھ لو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی ذات پر درود پڑھتے چلے جاؤ، رب تعالیٰ کی رحمتیں برستی چلی جائیں گی۔ اسی انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام کے اوپر ارشاد فرمایا، سنن نسائی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، سرکار فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جب کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشر صلوات، تو رب ذوالجلال اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، وحطت عنہ عشر خطیات، اور رب ذوالجلال اس کی 10 خطائیں معاف فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، ورفعت لہ عشر درجات، اور اس بندے کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو بابِ وقار، یہ ہے درود و سلام پڑھنے کی فضائل کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر تو رب ذوالجلال کی طرف سے 10 رحمتیں برس رہی ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جنت میں بندے کے 10 درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ من امتی صلاۃ مخلصا من قلبہ، فرمایا جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ خلوص سے دل سے درود بھیجے تو کیا انعام ملے گا؟ فرمایا صلی اللہ علیہ بہا عشر صلوات، رب ذوالجلال اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشَرَ دَرَجَاتٍ، اور درود شریف کی برکت سے 10 درجے بلند فرماتا ہے، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشَرَ حَسَنَاتٍ، اور رب ذوالجلال اس بندے کے لیے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور فرمایا وَمَحَا عَنْهُ عَشَرَ سَیِّئَاتٍ، اور وَمَحْيَا عَنْهُ عَشَرَ سَیِّئَاتٍ، اور اس بندے کے رب ذوالجلال 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ یعنی یہ آٹومیٹکلی نیکیوں کا سلسلہ ہے درود و سلام، کہ بندے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی رحمتیں بھی برستے ہیں۔ اور آج ہم میں سے ہر بندہ تمنا کرتا ہے ہمیں جنت کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس مل جائے، ہم حضور کے قریب ہوں، ہمیں حضور کا قرب مل جائے۔ تو قرب کیسے ملے گا؟ قربان جاؤں اپنے نبی کی عظمت و شان کے اوپر کہ میرے نبی نے ساری باتیں خود ہی ارشاد فرما دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا۔ یعنی یہ وہ عظیم عبادت ہے، یہ وہ عظیم کام ہے
جس کام کے کرنے پر رب ذوالجلال کے حبیب کا قرب میسر آتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ ہاں ذرا ایمانداری سے، جس کو قیامت کے دن حضور کا قرب مل گیا، اس کو قیامت کی ہولناکیوں نے کیا کہنا ہے، اس کے حشر کی دشواریاں کیا کہیں گی؟ تو میرے بھائی، اگر آج تو درود کی کثرت کر لے گا، اگر تو چاہتا ہے حشر میں پروٹوکول مل جائے، حشر میں مصطفیٰ جانا کیا قرب مل جائے، حضور کی سنگت مل جائے، حضور کے قرب میسر آ جائے، تو آج کثرت کے ساتھ حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا تیرا کام ہے۔ معاشر کے دن اپنا قرب حضور عطا فرمائیں گے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت دروشی پڑھتا ہوں، تو کتنا دروشی پڑھا کروں؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جتنا چاہو۔ فرمایا اگر بڑھا دو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ فرماتے میں نے کہا حضور آدھا دن، یعنی آدھا دن میں آپ کی ذات کے اوپر درود پڑھ لیا کروں؟ سرکار نے فرمایا جتنا چاہو پڑھو، اگر بڑھا دو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو کہا حضور اگر 2/3 آپ کی ذات کے اوپر درود پڑھنا شروع کر دوں، دن کے 3 حصے کیے جائیں، 2 حصے آپ کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھوں، 1 حصہ جو ہے وہ باقی معاملات، تو حضور نے فرمایا تمہارے لیے اچھا ہے، جتنا چاہو پڑھو، اگر بڑھا دو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میں ہر وقت ہی درود شریف پڑھوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تب تو تمہارے غموں کو کفایت کرے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ یعنی حضور نے پیغام دے دیا کہ اگر کثرت سے درود پڑھتے رہو گے، ہر وقت وظیفہ درود و سلام کو بنا لو گے، تو فرمایا یہ تمہارے غموں کو کفایت کرے گا، تمہارے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا، غم بھول جائیں گے، گناہ مٹ جائیں گے۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں گناہ مٹ جائیں، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے غم دور ہو جائیں، تو مدینے کے تاجدار کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ سرکار میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو مجھ پر درود شریف پڑھے مگر اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے، وہ درود شریف پڑھنے والا کہیں ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو حضور نے عرض کیا ہاں میرے وصال کے بعد بھی، کیوں کہ اللہ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھے گا تو فرشتے میری بارگاہ میں اس کا درود لے کر آئیں گے، اس کا نام لیں گے، اس کے باپ کا بھی نام لیں گے، حضور کے فلاں بن فلاں آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں سن کر واپس جواب بھی دوں گا، میں بھی کہوں گا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ جس نے مجھ پر درود و سلام بھیجا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اس کے اوپر رب تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، اس کی طرف رب تعالیٰ کی طرف سے برکات نازل ہوں۔ تو یہ کتنا اچھا وظیفہ ہے، حضور کی ذات اقدس سے دعائیں لینے کا یہ کتنا بہترین عمل ہے۔ اگر آج کوئی پیر صاحب سے دعا کروائے، کوئی عالم دین سے، یقیناً بزرگان دین کی دعائیں، علماء کرام کی دعائیں بڑا فائدہ دیتی ہیں، لیکن وہ دعا کے کیا کہنے جو آمینہ کے لال دعا فرمائیں۔ اور اگر آمینہ کے لال نے ہمارے لیے کہہ دیا کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں، رحمتیں نازل ہوں، تو پھر کس انداز سے رحمتیں برسیں گی، کس انداز سے برکتیں آئیں گی، کس انداز سے عظمتیں مل جائیں گی۔ تو اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ حضور کی ذات اقدس سے، حضور کی زبان رسالت سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں، تو حضور کی ذات کے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ اور وابدی وکارہ بھی یہاں پر کئی لوگ اس شوشوپن میں آ جاتے ہیں، وہ جی دیکھیں جی وہ تو قبر میں چلے گئے ہیں، اب کیسے سنیں گے، اب وہاں سلام کیسے جائے گا۔ میں نے کہا تمہاری عقلوں کے اوپر بھی حیرت ہے، تم وہ لوگ ہو جو سائنس کے آگے گھٹنے ٹیکنے والے ہو، اور ہم نے عشق رسالت میں حضور کی عظمت و شان کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں۔ سائنس کو مان لیتے ہو کہ یہاں بندہ بیٹھا، امریکہ کہاں یہاں بندہ بیٹھا، اور یہاں فون نکالتا ہے، وائس بھی جاتی ہے، ویڈیو بھی جاتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، منٹ سے پہلے وہاں آواز بھی پہنچ رہی ہے، اس کی ہمیں پہنچ رہی ہے، تصویر بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت کوئی وہ تو یہ سائنس ہے۔ تو میں نے کہا سائنس تو مانتے ہو لیکن عظمت و شان مصطفیٰ نہیں مانتے۔ تف ہے تمہارے عقلوں کے اوپر کہ تم نے سائنس کی ایجادات کو تو تسلیم کر لیا لیکن مصطفیٰ کے معجزات کو تسلیم نہیں کیا۔ اور پھر کہیں گے جناب وہ تو سائنس ہے، وہ دیکھیں نا جی وہ اس انداز سے یہاں سے پیغام جب آواز نکلتی ہے تو وہ پھر ریڈیشن کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے وہ منتقل ہوتے ہوتے وہاں پہنچ جاتی ہے، تو ہواؤں کے ذریعے جو ہے وہ پیغام وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ جس ہوا کے ذریعے تیرا میرا پیغام دوسرے ملک میں پہنچ سکتا ہے، تو یہ ہوا بھی تو در مصطفیٰ کی غلام ہے، یہ ہوا بھی تو مصطفیٰ کے صدقے ہے۔ تو جن کے صدقے یہ ہوا ہے تو کیا یہ ہوا وہاں ان کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ نہیں پہنچاتی ہوگی؟ تو حیرانگی ہوتی ہے، تف ہے تمہاری سوچوں کے اوپر جو مقام مصطفیٰ کو تول کر، ناپ تول کر تسلیم کرتے ہو۔ یاد رکھیے گا یہ ناپ تولنے والی سوچ ابو جہل کی ہے، اور دل کھول کر تسلیم کرنے والی سوچ سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔
تو کامل مسلمان وہ ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سینہ کھول کر حضور کی عظمت و شان کو تسلیم کرنے والا ہے، اور وہ جو ابو جہل کی سوچ رکھنے والے ہیں کہ ناپ تول کر، تو ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ کوئی تمہارے سے بات کرے آ کر جناب وہ دیکھے جی یوں نہیں تو وہ نہیں، حضور کی ذات کے بارے میں جب یوں نہیں چنانچہ چونکہ، تو اس بندے سے بات ہی نہیں کرنی، اس کی بات ہی نہیں سننی۔ اسے کو بھائی جاؤ تم، ہم حضور کے بارے میں غلط بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمارے رب نے ہمارے محبوب کو جو شان عطا فرمائی ہے وراء الورا ہے، اور ہم حضور کی ہر شان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پڑھنا یہ وہ عظیم عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے۔ یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، یہ نیکیوں کے اندر اضافے کا ذریعہ ہے، یہ درجات کی بلندی کا سامان ہے، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ملنے والی رحمتوں کا سامان ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی رحمتوں کے اندر موجزن ہونے کا طریقہ ہے، اور یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے سب کچھ حاصل کرنے کا سلیقہ ہے۔ تو احباب ذی وقار، کثرت کے ساتھ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے اوپر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو، دن ہو یا رات ہو، کوئی بھی پہر ہو، کسی بھی انداز میں۔ تم آج حضور کو نہ بھولو، حضور کو یاد رکھو، ان کی ذات پہ کثرت سے درود بھیجو۔ جب ہر کوئی تمہیں بھلا دے گا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، تم نے اگر آج حضور کو نہیں بھلایا ہوگا، ان کی ذات کے اوپر کثرت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیے ہوں گے، تو کل بروز محشر، حشر کی ہولناکیوں میں یہ آمینہ کے لال تجھے مجھے بھی فراموش نہیں کریں گے۔ یہ وہاں پر ہمارے لیے ہمارا سہارا بنیں گے، وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دامن میں پناہ دیں گے، اور پھر جس کو حضور پناہ دے دیں اس کے لیے پھر وارے نیارے ہو جائیں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔